This is the next important step for Nevada to protect reproductive freedom and particularly our abortion rights in this state. نیواڈا کے ووٹرز الیکشن میں صرف ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کریں گے بلکہ وہ کوسچن 6 کا جواب بھی دیں گے. Then we hope we vote yes on 6. Thank you. لورا کیمبیل گھر گھر جا کر لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ کوسچن 6 کا جواب ہاں میں دینا کیوں ضروری ہے. ابورشن رائٹس کی وجہ سے ایک سے زیادہ بار میری جان بچی ہے اور میرے خیال میں رو ورسز ویڈ کا فیصلہ ختم ہونے کے بعد ریاست کو ہمارا تحفظ کرنا چاہیے. دوسری جانب ابارشن کا متبادل فراہم کرنے والی ایک غیر منافع بخش مذہبی تنظیم فرسٹ چوائس پریگننسی سروسز کی پہلی سالگرہ پر ڈیبرا کاسٹیلو اور ان کے ہم خیال افراد فکر مند ہیں کہ کہیں کوسچن 6 کو ووٹرز کی تائید حاصل نہ ہو جائے. یہ ایک مشکل لڑائی لگتی ہے. ہماری ریاست میں ابارشن انڈسٹری کی سپورٹ میں لاکھوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں. 1990 میں نیواڈا میں 24 ہفتوں تک کا حمل ضائع کرنا قانونی قرار دے دیا گیا تھا، لیکن ڈیموکریٹس کو خدشہ ہے کہ اگر ٹرمپ صدر بنے تو یہ حق ختم کر دیا جائے گا. اگرچہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس معاملے پر قانون سازی کا فیصلہ ریاستوں پر چھوڑ دیں گے. نیواڈا میں اگر کوسچن 6 منظور ہوتا ہے تو ابارشن کو حاصل تحفظ ریاستی آئین میں شامل ہو جائے گا اور اسے ختم کرنا مزید مشکل ہوگا. جن 22 ریاستوں میں ابورشن پر پابندی ہے وہاں ہم نے اس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جاتے دیکھی ہیں. ہم نیواڈا میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتے. جیسیکا پونس ڈی لیون فرسٹ ٹائم ووٹر ہیں. وہ لورا کیمبیل کی ان کے دروازے پر دستک سے قبل ہی کوسچن 6 کا جواب ہاں میں اور کاملا ہیرس کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر چکی تھیں. میرے خیال میں حکومت کو خواتین کے جسم گیس سے متعلق کسی اور چیز کے بارے میں کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو اپنے جسم کے بارے میں فیصلوں کا مکمل اختیار ہونا چاہیے. نیواڈا ان 10 ریاستوں میں شامل ہے جہاں اس الیکشن میں ابارشن کی قانونی حیثیت کے بارے میں بھی سوال کیا جا رہا ہے. گزشتہ الیکشن ایئرز میں یہ سوال بیلٹ پر ہونے کی وجہ سے ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھا تھا اور جس کا فائدہ ڈیموکریٹک امیدواروں کو پہنچا تھا. کرسٹینا مرش ایک برازیلین تارک وطن ہیں جو ایک ابیوزو ریلیشن کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھیں، لیکن انہوں نے حمل ضائع نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. وہ نیواڈا ٹو لائف کی بورڈ ممبر بھی ہیں. زندگی کے بغیر کوئی آزادی یا کوئی حقوق نہیں ہے. اگر آپ زندگی کا احترام نہیں کرتے تو نسل پرستی اور ہیومن ٹریفکنگ ہوگی اور میں محسوس کرتی ہوں کہ ہم ڈسپوزیبل ہو چکے ہیں. جہاں یہ ایشو نوجوان ووٹرز کو متحرک کر رہا ہے وہیں فرسٹ ٹائم ووٹر ایمیلی کاسٹیلو کا کہنا ہے کہ آراء مختلف ہو سکتی ہیں اور سبھی نوجوان ووٹر ڈیموکریٹس کو ووٹ نہیں دیں گے. اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں کہ ایک انسانی وجود کو کس طرح فنا کیا جاتا ہے تو فوری طور پر آپ کا ذہن بدل جائے گا. صحت پر رائے عامہ کے سروے کرنے والے ایک آزاد ادارے KFF کے حالیہ پول کے مطابق ایسی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو کاملا ہیرس کے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار بننے کے بعد ابارشن کو ٹاپ الیکشن ایشو سمجھتی ہیں. کیتھرین جپسن کے ساتھ عمیر بن ریاض، BOA نیوز.